السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ مقبولیت کا راز۔ مسجد نبوی کے صحن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیاروں کی جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ اچانک دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس دروازے سے وہ شخص نمودار ہونے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ چند ہی لمحوں بعد ایک انصاری صحابی اسی دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے۔ وضو کے قطرے ان کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام پیش کرنے کے بعد وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ تمام صحابہ کی نظریں اس خوش نصیب ساتھی کی چہرے کی بلائیں لینے لگیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسرا دن ہوا تو آج بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہونے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ صحابہ کی اشتیاق بھری نظریں دروازے پر لگ گئیں کہ دیکھیں آج یہ بشارت کس کے حصے میں آتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس دفعہ بھی وہی انصاری صحابی دروازے پر نمودار ہوئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور وہی انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی نعمت سے سرفراز ہوئے تو صحابہ کرام کے دلوں میں رشک کے ساتھ ساتھ تبسم بھی ہو گیا۔ مجلس برخاست ہوئی اور یہ انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہو لیے۔ انصاری اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کسی وجہ سے میں 3 راتیں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، قیام کرنے کی اجازت دیں گے؟ آئیے بسم اللہ کہہ کر وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو اپنے گھر لے گئے جہاں انہوں نے 3 راتیں قیام فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جستجو میں تھے کہ دن بھر کے معاملات کے علاوہ آخر وہ کون سا عمل ہے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا محبوب قرار پایا کہ 3 دن تک جنت کی نوید بنتی رہی۔ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کوئی بھی تو غیر معمولی عمل اس انصاری کا نظر نہ آیا۔ شب و روز کے معاملات وہی تھے جو باقی تمام کام کے تھے۔ آخر انہیں اپنا دل کھول کر اس انصاری دوست کے سامنے رکھنا پڑا۔ میرے بھائی، میں نہ گھر سے لڑ کر آیا تھا اور نہ ہی کسی اور وجہ سے آپ کے ہاں ٹھہرنے پر مجبور ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل 3 دن تک یوں فرماتے رہے اور آپ کے لیے جنت کی نوید سناتے رہے۔ میرے دل میں تبسم پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے لیے بشارت کا سبب بنا۔ میں 3 دن دیکھتا رہا لیکن مجھے تو آپ کا کوئی خاص اور غیر معمولی کام نظر نہیں آیا۔ میری درخواست ہے کہ اس راز سے خود ہی پردہ اٹھا دیجیے۔ انصاری صحابی نے مسکرا کر حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا اور فرمایا، میرے دوست سب کچھ تمہارے سامنے تھا، میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان کا جواب سن کر جب میں وہاں سے واپس آنے لگا تو انہوں نے فرمایا، عمل تو وہی تھا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ہاں، اپنے من کی ایک بات سے تمہیں ضرور آگاہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے اور نہ میں اللہ کی طرف سے اسے ملنے والی کسی چیز پر حسد کرتا ہوں۔ میں نے مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھ کے ایک رات تک نہیں گزاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر خوشی سے پکار اٹھے، یہی تو وہ راز ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی مقبولیت کا۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ انصاری صحابی کے من کا کسی اور مسلمان کے لیے حسد، کینہ اور بغض سے پاک ہونا ان کے لیے جنت کی خوشخبری کی نوید بن گیا۔